اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحقیقت والمجاز ویقسم الاستعمال الى حقیقی و مجازی فالاستعمال الحقیقی هو استعمال اللفظ فی المعنی الموضوع له الاخری۔ ہماری گفتگو لفظ اور استعمال کے متعلق چل رہی تھی اور لفظ اور معنی کے متعلق گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ استعمال کیا ہے، وضع کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد جو خلاصتاً ہم استعمال کے متعلق جو بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی لفظ کو اس کے معنی موضوع له میں استخدام کرنا، کام میں لانا، یہ استعمال کہلاتا ہے۔ اب جو استعمال ہے وہ بھی دو طریقے کا ہوتا ہے۔ لفظ کو کسی معنی میں جو استعمال کیا جا رہا ہے تو کبھی حقیقتاً ہوتا ہے اور کبھی مجازاً ہوتا ہے۔ یہ استعمال اس کی دو قسم ہوتی ہے، یا حقیقی ہے یا مجازی ہے۔ یعنی لفظ اگر اپنے معنی موضوع اللہ میں استعمال کیا جائے تو یہ استعمال حقیقی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ معنی موضوع اللہ میں استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی مناسبت کی وجہ سے، کسی اور سبب کی بنیاد پر، جو بھی آگے تفصیل سے بیان کریں گے، دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ استعمال مجازی کہلاتا ہے۔ فرما رہے ہیں فالاستعمال، تو فرما رہے ہیں کہ وَيُقَسَّمُ الْإِسْتِعْمَالُ إِلَىٰ حَقِيقِيٍّ وَمَجَازِيٍّ۔ لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ تقسیم ہوتا ہے، معذرت چاہ رہا ہوں، استعمال منقسم ہوتا ہے حقیقی کی طرف اور مجازی کی طرف۔ فالاستعمال الحقیقی ہوا استعمال اللفظ فی المعنی الموضوع له۔ استعمال حقیقی کیا ہے؟ لفظ کا استعمال کرنا اس معنی میں جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا، معنی موضوع اللہ میں۔ الذی قامت بینہ و بین اللفظ علاقۃ لغویۃ بسبب الوضع۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان وضع کی بنیاد پر ایک علاقہ پیدا ہوتا ہے جسے علاقہ لغویہ کہتے ہیں۔ تو قامت بینہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے معنی کی طرف۔ وہ معنی موضوع اللہ کہ جس کے درمیان اور لفظ کے درمیان ایک علاقہ سببیہ وجود میں آیا ہے، علاقہ لغویہ وجود میں آیا ہے وضع کے سبب، وضع کی وجہ سے۔ وَلِهَذَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ اسم المعنى الحقیقی۔ اب وہ معنی کہ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا لفظ کو، وہ معنی حقیقی کہلاتا ہے۔ والاستعمال المجازی ہوا، استعمال مجازی کیا ہے؟ ہوا استعمال اللفظ فی معنی آخر لم یوضع لہ۔ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا استعمال کرنا کسی دوسرے معنی میں کہ اس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا ہے۔ لہو کی ضمیر جو ہے پلٹ رہی ہے اسی معنی آخر کی طرف، یعنی جس دوسرے معنی کے لیے اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا ہے، اس معنی میں استعمال کیا جانا لفظ کا، یہ استعمال مجازی کہلاتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن ایسے کیسے استعمال کر لیں گے ایک لفظ کو دوسرے معنی میں کہ جو معنی اس کا معنی موضوع اللہ نہیں ہے، ایسے استعمال کر لیں گے؟ کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ مناسبت ہوگی، کچھ مشابہت ہوگی، کسی سبب استعمال کریں گے نا۔ تو کہہ رہے معنی موضوع اللہ کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال تو کیا گیا اس لفظ کو، لیکن وہ جو دوسرا معنی ہے یشابہ ببعض الاعتبارات المعنی الذی وضع اللفظ لہ، یہ معنی جو ہے یہ یشابہ کا مفعول ہے اور یشابہ کا فاعل وہی معنی آخر ہے، لیکن وہ معنی آخر یعنی دوسرا معنی جس معنی میں اس لفظ کو مجازاً استعمال کیا گیا ہے، بعض اعتبارات سے، بعض جہتوں سے مشابہ ہے، ٹھیک ہے، اس معنی سے کہ اس معنی کے لفظ کو وضع کیا گیا، یعنی یہ معنی مجازی اس معنی حقیقی سے کسی نہ کسی طریقے سے مشابہت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ان تستعمل کلمۃ البحر، آپ استعمال کریں کلمہ بحر کو، یا یہ کہیں کہ ان تستعمل کلمۃ البحر، کلمہ بحر کو استعمال کیا جائے، فی العالم الغزیر، غزیر کثیر، الغزیر علمہ، اس عالم کے معنی میں استعمال کیا جائے کہ جس کا علم بہت زیادہ ہے۔ بحر کہا جائے، مراد لیا جیسے علامہ بحر العلوم مشہور ہیں،
حوضے کی دنیا سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں علامہ بحر العلوم کو. ٹھیک ہے. تو بحر جو ہے وہ عالم کے لیے استعمال کیا جائے اس کے کثرت علمی کی بنیاد پر. لأنه کیونکہ عالم یشابہ البحر من الماء فی الغزارۃ والسعۃ، جس طریقے سے بحر میں بہت زیادہ پانی پایا جاتا ہے اور بہت وسعت کے ساتھ پایا جاتا ہے، وسعت پائی جاتی ہے اور بہت کثرت سے پانی ہے، اسی طریقے سے اس شخص کے اندر علم بہت زیادہ ہے. تو کثرت علمی میں وہ کثرت ماء سے مشابہت رکھتا ہے، مشابہ ہے. اس کی کثرت علمی دریا اور بحر کی کثرت ماء سے مشابہ ہے، لہٰذا اس عالم کو بحر کہہ دیا گیا بہت زیادہ علم رکھنے کی وجہ سے. وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُشَابَهِ مُشَابِهِ لِلْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ اسم المعنى المجازی. معنی حقیقی ہم نے پڑھ لیا. معنی حقیقی وہ لفظ تھا، وہ معنی تھا کہ جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہو اور اسی معنی میں استعمال ہو لفظ، تو حقیقی استعمال ہے، وہ معنی حقیقی ہے. مجازی کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ جو معنی حقیقی نہ ہو بلکہ معنی حقیقی سے کسی طرح کی مشابہت کی وجہ سے اس معنی میں لفظ کا استعمال ہو، وہ معنی مجازی کہلاتا ہے. خوب. وَتُعْتَبَرُ عَلَاقَةُ اللَّفْظِ بالمعنى المجازی علاقتاً ثانویتاً. بے بخشید. ایک معنی، ایک علاقہ بھی ہم نے پڑھا تھا، علاقہ لغویہ، جو بسبب وضع وجود میں آیا لفظ و معنی کے درمیان. اب ایک علاقہ اور بھی ہے، رابطہ، اور میں نے بھی اوپر عرض کیا کہ ایسے ہی ٹپو تھوڑی کسی لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کر دیں گے. اگر غیر حقیقی میں استعمال بھی کر رہے ہیں تو کچھ تو وجہ ہوگی. وہ وجہ کیا ہے؟ معنی غیر حقیقی یعنی معنی مجازی کا مشابہ ہونا معنی حقیقی سے. خوب. تو اب فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو علاقہ پایا جا رہا ہے، رابطہ پایا جا رہا ہے لفظ کا معنی مجازی کے درمیان، یہ علاقہ ہے، علاقہ ثانویہ ہے. یہ علاقہ کون سا ہے؟ وہی تشابہ والا علاقہ. تو اب یہ علاقہ لفظ و معنی کے درمیان جو ایجاد ہوا ہے تشابہ کی بنیاد پر، یہ علاقہ ثانویہ کہلاتا. چونکہ علاقہ اولیہ یا علاقہ لغویہ جو ہے وہ تو لفظ کا معنی حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے. اب معنی حقیقی نہیں ہے یہ، تو اس کے ساتھ معنی مجازی کے ساتھ کون سا رابطہ ہے، کون سا علاقہ ہے؟ وہ علاقہ ثانویہ ہے. ناتجۃ عن علاقتہ کی ضمیر پلٹے گی لفظ کی طرف. ناتجۃ عن علاقتہ اللغویۃ الاولیہ بالمعنی الموضوع لا. یہ علاقہ ثانویہ کہاں سے وجود میں آ رہا ہے، کہاں سے نتیجہ پا رہا ہے، نکل کے آ رہا ہے؟ اس علاقہ لغویہ سے یہ انتاج پا رہا ہے، نکل رہا ہے کہ جو معنی موضوع لا میں پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو معنی موضوع لا اور لفظ کے درمیان ایک رابطہ ہے. تو اب یہ جو علاقہ ثانویہ پیدا ہوا، اس لفظ کا معنی مجازی کے ساتھ اس طریقے سے ایک چین بنائیے کہ معنی مجازی کا کنیکشن اور رابطہ ہے مشابہت کی وجہ سے معنی حقیقی سے، اور معنی حقیقی کا رابطہ ہے وضع کی بنیاد پر لفظ سے. تو اب انڈائریکٹ یہ لفظ کنیکٹڈ ہو گیا معنی مجازی سے. خوب. لأنہا کیونکہ علاقہ ثانویہ، لأنہا یعنی علاقہ ثانویہ، کیونکہ علاقہ ثانویہ تنبع یعنی نبو، سرچشمہ، چشمے کو کہتے ہیں نا، منبع، یہ نبو پاتا ہے، سرچشمہ پاتا ہے، نکلتا ہے، نشأت پاتا ہے، نکلتا ہے. کہاں سے؟ تنبع عن الشبہ القائم. یہ علاقہ ثانویہ جو لفظ اور معنی کے درمیان پیدا ہو رہا ہے، معنی مجازی کے درمیان، یہ نشأت پا رہا ہے. کہاں سے نکل کے آ رہا ہے؟ کہاں سے نشأت پا رہا ہے، سرچشمہ پا رہا ہے؟ اس شباہت سے نکل کے یہ آ رہا ہے علاقہ ثانویہ جو معنی موضوع لا اور معنی مجازی میں پائی جاتی ہے. تو وہ چین ذہن میں رکھیے گا. معنی مجازی کا رابطہ ہے
اس کی مشابہت ہے معنی حقیقی سے، اور معنی حقیقی جو ہے اس کا علاقہ ہے علاقہ لغویہ لفظ سے، تو نتیجتاً لفظ کا بھی معنی مجازی سے رابطہ ہو گیا معنی حقیقی کے توسط سے۔ خوب، ابھی یہاں تک گفتگو اس طریقے سے اس مرحلے مکمل ہوئی۔ اب ایک جملہ اور سن لیجیے، ایک بات اور، ایک پیراگراف اور آج کے درس میں۔ والاستعمال الحقیقی یؤدی غرضہ وهو انتقال الذہن السامع الى تصور المعنى بدون ای شرط لأن علاقة السببیۃ القائمة في اللغة بین اللفظ والمعنى الموضوع له کفیلۃ بتحقیق هذا الغرض۔ خوب، لفظ کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ جب بھی کوئی مستعمل، بات کرنے والا، بولنے والا کسی لفظ کو استعمال کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد، اس کی غرض تو یہی ہے نا کہ اس کا ذہن مخاطب کا منتقل ہو جائے، سامع اور مخاطب کا ذہن منتقل ہو جائے اس کے معنی کی طرف، اس لفظ کے معنی کی طرف، یہی غرض ہے۔ اب یہ غرض جو حاصل ہوتی ہے پہلی والی صورت میں، جب لفظ اپنے معنی موضوع اللہ میں استعمال ہو تو بغیر کسی وساطت کے، بغیر کسی کیا نام ہے ایکسٹرا محنت کے، خود بخود یہ غرض حاصل ہو جاتی ہے، برخلاف معنی مجازی کے۔ معنی مجازی تک ذہن منتقل کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا امر کو انجام دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خوب دیکھیے کیا اچھا پہلے بتا دوں ترجمہ کرنے سے پہلے، لفظ کفیل، کفیل جو کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، عہدیدار ہوتا ہے، رسپانسبلٹی لیتا ہے، رسپانسیبل، وہ کہلاتا ہے کفیل۔ فرما رہے والاستعمال الحقیقی یؤدی غرضہ، یہ یؤدی غرضہ کو ملائیے گا بدونے سے، کیونکہ وا سے لے کر کے تصور المعنی تک جملہ مترجمہ بریکٹ میں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ استعمال حقیقی غرض تک پہنچا دیتا ہے، غرض کو ادا کر دیتا ہے بغیر کسی شرط کے۔ استعمال کی غرض کیا ہے وہ بریکٹ میں پڑھیے گا، ہوا یعنی غرض، ہوا انتقال ذہن السامع الی تصور المعنی۔ متکلم کی غرض کیا ہے لفظ کو استعمال کرنے سے؟ کہ مخاطب کے ذہن کو تصور معنی تک منتقل کر دے۔ یہ غرض پوری ہو جاتی ہے استعمال حقیقی میں بدون ای شرطین، بغیر کسی طریقے کی شرط کے۔ لأن علاقة السببیۃ القائمہ فی اللغت بین اللفظ والمعنی الموضوع له، چونکہ وہ جو علاقہ جس کو بھی ہم نے پڑھا ہے پہلے، علاقہ سببیہ جو لفظ و معنی کے درمیان پایا جا رہا ہے، یہ علاقہ سببیہ خود کفیل اور رسپانسبل ہے بتحقیق ھذا الغرض، اس غرض کو محقق کرنے کے لیے۔ ھذا الغرض پہ نمبر ڈال کر کے ہوا انتقال تک لے جائیے گا، یعنی ھذا الغرض اس کا مشار علیہ انتقال و ذہن سامع ہے۔ غرض کیا ہے متکلم کی لفظ کو استعمال کرنے کی سے؟ غرض یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن میں معنی آ جائے، تو جب وہ معنی حقیقی میں استعمال کرتا ہے تو غرض پوری ہو جاتی ہے بغیر کسی شرط کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو علاقہ سببیہ ہے، جو علاقہ لغویہ قائم ہوا ہے لفظ و معنی کے درمیان، وہ علاقہ خود اس بات کو محقق کر دیتا ہے، اس غرض کو پوری کر دیتا ہے کہ جیسی بولا گیا لفظ قلم، ذہن منتقل ہو گیا آلے نگارش کی طرف، جیسی بولا گیا لفظ اسد، ذہن منتقل ہو گیا شیر کی طرف، حیوان درندے کی طرف۔ خوب، واما الاستعمال المجازی، جہاں تک استعمال مجازی کی بات ہے تو اس کو اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بلکہ اگر آپ لوگ 2 منٹ اور تحمل کر سکتے ہوں تو مکمل کر دیں، چونکہ یہ استعمال حقیقی جو بھی پڑھا اس کا برعکس ہے یہ بس۔ واما الاستعمال المجازی، یا ٹھہر جائیے زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ آئندہ کلپ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَأَمَّا الاستعمال المجازی. تو یہاں تک درس گزشتہ مرحلے میں پہنچا تھا کہ استعمال جو ہے یا حقیقی ہے یا مجازی ہے. اب جب لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے معنی حقیقی میں، تو اس کے لیے الگ سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی شرط نہیں اس میں. لفظ جیسے بولا جاتا ہے معنی حقیقی کی طرف ذہن خود بخود منتقل ہو جاتا ہے اس علاقے سببیت کی بنیاد پر جو بس کے وجہ سے دونوں کے درمیان قائم ہوا ہے. لیکن اگر لفظ کو استعمال کیا جائے معنی مجازی میں، وَأَمَّا الاستعمال المجازی، جہاں تک استعمالی مجازی کی بات ہے، فَهُوَ لا ينقل ذہن السامع الى المعنى، یا لا ينقل ذہن السامع الى المعنى. استعمال مجازی جو ہے وہ ذہن مخاطب کو معنی کی طرف منتقل نہیں کرتا، اس معنی کی طرف جس معنی کو استعمال وہ مراد لینا چاہ رہا ہے، یعنی متکلم چاہ رہا ہے کہ مخاطب اس معنی کو سمجھے. مراد متکلم جو معنی مجازی ہے اس معنی کی طرف یہ استعمال ذہن مخاطب کو منتقل نہیں کرتا. اذ لا توجد علاقۃ لغویۃ و سببیۃ بین اللفظ البحر والعالم. مثلا لفظ بحر کو اگر دریا کے معنی میں استعمال کیا جائے تو کسی شرط کی ضرورت نہیں، کسی قرینے کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر لفظ بحر کو عالم کے معنی میں استعمال کیا جائے تو وہاں پر اس معنی کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوگا. اس علاقہ چونکہ علاقہ سببیہ اور علاقہ لغویہ ان دونوں کے درمیان نہیں پایا جا رہا ہے لفظ بحر اور فرد عالم میں. فَيَحْتَاجُ الْمُسْتَعْمِلُ لِكَيْ يُحَقِّقَ غَرَضَهُ. پس مستعمل اگر چاہتا ہے کہ اپنی غرض کو محقق کرے، یعنی مخاطب کے ذہن میں اس معنی کو پہنچائے جو اس کی مراد ہے، استعمال مجازی میں وہ محتاج ہوتا ہے. کس چیز کا محتاج ہوتا ہے؟ فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ قَرِينَةٍ. إِلَىٰ قَرِینہ متعلق ہے یحتاجو کے، پس وہ محتاج ہوتا ہے قرینے کا. خوب تشرح مقصودہ، جو قرینہ اس مستعمل کے مقصود کو، مراد کو، منظور کو کیا کرے؟ واضح کرے، اس کی شرح دے. فَإِذَا قَالَ مثلاً بحر فی العلم، پس مثلاً بولنے والا کہے بحر فی العلم، کانت کلمۃ فی العلم قرینۃ علی المعنی المجازی. صرف بحر بولے گا تو بحر سے مراد دریا سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر بحر فی العلم بول دے گا تو فی العلم کا جو لفظ ہے یہ قرینہ بن جائے گا کہ اس کی مراد کون ہے؟ عالم ہے، شخص ہے، نہ کہ دریا. تو کلمہ فی العلم قرینہ ہو جائے گا معنی مجازی پر. ولہذا یقال عادتاً، عادتاً یعنی معمولاً، عام طور پہ، برخلاف عقلاً. عادتاً کے پر نمبر ڈال کے سائڈ میں لکھے در مقابل عقلاً. عقلاً یہ حکم نہیں ہے مگر عادتاً ہے، عام طور پہ ایسا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ ان الاستعمال المجازی یحتاج الی قرینۃ دون الاستعمال الحقیقی، کہ استعمال مجازی قرینے کا محتاج ہوتا ہے نہ کہ استعمال حقیقی، یا برخلاف استعمال حقیقی. استعمال حقیقی قرینے محتاج نہیں ہے. وَنُمَيِّزُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي عَنِ الْمَعْنَى الْمَجَازِي. اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا معنی حقیقی ہے اور کون سا معنی مجازی ہے؟ اگر میں اسد بول رہا ہوں تو آپ یہ بتائیے ذہن کدھر جا رہا ہے؟ ذہن حیوان درندے کی طرف جا رہا ہے یا مرد شجاع کی طرف جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسد بولا جائے گا تو شیر کی طرف جائے گا دماغ، زید کی طرف نہیں جائے گا. تو جدھر ذہن جائے، یا میں بحر بولوں گا تو دریا کی طرف دماغ جائے گا یا عالم کی طرف جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے دریا کی طرف جائے گا، عالم کی طرف نہیں جائے گا. عالم کی طرف دماغ، بحر کو بول کر کے عالم کی طرف ذہن منتقل کرنے کے لیے، یا اسد بول کر کے زید کی طرف ذہن منتقل کرنے کے لیے قرینہ چاہیے.
تو جدھر بغیر قرینے کے دماغ چلا جائے ذہن چلا جائے وہی معنی حقیقی ہوگا. اور یہ ذہن کا جانا عربی میں کہلاتا تبادر. کسی ایک معنی کی طرف ذہن کا منتقل ہونا یہ تبادر کہلاتا ہے. یعنی ذہن میں لفظ اسد سے تبادر ہو رہا ہے حیوان، ذہن تبادر کر رہا ہے لفظ بحر سے دریا کی طرف. تو جو چیز ذہن میں تبادر کرے یا جس کی طرف ذہن تبادر کر لے، یعنی ذہن منتقل ہو، ذہن میں جو چیز آ جائے فوراً، ٹھیک ہے، وہی معنی حقیقی ہے اس کا. اسی لیے کہتے ہیں تبادر علامت حقیقت ہے. اگر سمجھنا ہو کہ لفظ بحر عالم کے معنی میں حقیقت ہے یا دریا کے معنی میں حقیقت ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ بغیر قرینے کے اگر لفظ استعمال ہو رہا ہے تو کدھر دماغ جا رہا ہے. چونکہ ذہن بغیر قرینے کے استعمال ہونے کی صورت میں دریا کی طرف جا رہا ہے، تو دریا معنی حقیقی ہوا، عالم معنی مجازی ہوا. نمیز المعنی الحقیقی عن المعنی المجازی، ہم معنی حقیقی کو معنی مجازی سے الگ کرتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ تبادر کے ذریعے سے. من حق لفظ، اور یہ تبادر کہاں سے ہو رہا ہے؟ خود لفظ سے ہو رہا ہے، اصل لفظ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، قلب لفظ سے ہو رہا ہے، لفظ کی گہرائی سے، لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے ایک معنی. خوب، وہ ہم معنی حقیقی کو معنی مجازی سے الگ کرتے ہیں اس تبادر کے ذریعے کہ جو تبادر خود لفظ میں چھپا ہوا ہے، درون لفظ ہے، چھپا ہوا ہے. لأن التبادر كذلك یکشف عن الوضع کما تقدم، کیونکہ اسی طرح کذالک نہیں تبادر از حق کا لفظ کی حقیقت اور لفظ کے بطن اور لفظ کی گہرائی سے جو تبادر ہوتا ہے، نکلتا ہے، یہی تبادر کشف کرتا ہے وضع کو، کما تقدم، جیسا پہلے گزر چکا ہے، یعنی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وضع ہوا ہے جو لفظ اس معنی کے لیے جب لفظ بولا جاتا ہے تو اسی معنی کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، اور اسی کو تبادر کہتے ہیں. وقد ينقلب اب سوال کہ کیا مجازی معنی مجازی رہتا ہے یا کبھی حقیقت بن جاتا ہے؟ وہ نہیں، فرمانے کبھی حقیقت میں بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے لفظ مجازی، معنی مجازی. وقد لاحظ الاصولیون بحق، اور اصولیوں نے بجا طور پر، حق طور پر، بحق اور بجا طور پر ملاحظہ کیا ہے، اس چیز کو پیش کیا ہے کہ ان الاستعمال المجازی وان کان یحتاج الی قرینۃ فی بدایۃ الامر، معنی مجازی اگرچہ شروع میں، بدایۃ الامر نہیں، شروع میں قرینے کا محتاج ہوتا ہے، ولكن اذا كثر استعماله اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة. کہہ رہے ہیں کہ شروع میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ایک لفظ معنی غیر حقیقی میں، معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہے اور قرینے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مگر دھیرے دھیرے قرینہ ہٹ جاتا ہے اور اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اب قرینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہی معنی دماغ میں آتا ہے کہ جس معنی میں یہ لفظ قرینے کے ساتھ شروع میں استعمال ہوتا تھا، کثرت استعمال کی بنیاد پر اب وہی معنی دماغ میں آ جاتا ہے جو معنی مجازی تھا. معنی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ہم ابھی پڑھا ہم نے کہ تبادر علامت حقیقت ہے. تو جدھر ذہن بار بار جا رہا ہے، اس لفظ کو سننے کے بعد ذہن جا رہا ہے، وہی معنی حقیقی ہوگا. تو اب اگر کوئی لفظ استعمال ہو معنی مجازی میں اور بہت زیادہ استعمال ہونے لگے، تو اب ہوگا کیا؟
اس لفظ کو بغیر قرینے کے بھی اگر استعمال کیا جائے گا تو دماغ میں وہی معنی آ رہا ہے جو معنی مجازی تھا. تو جب معنی مجازی ذہن میں آ رہا ہے، تبادر کر رہا ہے، تو تبادر علامت حقیقت ہے. تو رفتہ رفتہ یہ معنی مجازی حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب معنی مجازی اور لفظ کے درمیان ایک علاقہ جدیدہ قائم ہوتا ہے، نیا علاقہ اور رابطہ قائم ہوتا ہے. وَأَصْبَحَ اللَّفْظُ نَتِیجَةً لِذَالِکَ، اس نئے علاقے کی بنیاد پر لفظ جو ہے موضوع ہو جاتا ہے اسی معنی کے لیے. ہم نے ابھی پڑھا ہے، ایک وضع ہے، ایک واضح ہے، ایک موضوع ہے، ایک موضوع لا ہے. موضوع کہتے ہیں لفظ کو، موضوع لا کہتے ہیں معنی کو. تو اب یہ لفظ جو ہے نا موضوع بن جاتا ہے اس معنی مجازی کے لیے، وہی معنی مجازی جو ہے موضوع لا بن جاتا ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. وَخَرَجَ عَنِ الْمَجَازِ إِلَى الْحَقِیقَۃ، اب وہ معنی، خرجہ کا فاعل معنی ہے، ہوا معنی تو پڑ رہا ہے، اب وہ معنی نکل جاتا ہے مجاز سے، حقیقت کی طرف چلا جاتا ہے. وَلَا تَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ حَاجَةٌ إِلَىٰ قَرِينَةٍ، اب اس کے بعد کسی بھی قرینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. وَتُسَمَّى هَٰذِهِ الْحَالَةُ بِالْوَضْعِ التَّعَیُّنِی، اور اس حالت کو وضع تعینی کہتے ہیں، جہاں خود بخود کثرت استعمال کی بنیاد پر ایک لفظ جو ہے وہ معنی مجازی کے لیے موضوع قرار پایا جائے، وضع ہو جائے، اور وہ معنی مجازی جو اس کا معنی موضوع لا بن جائے، مثلا معنی حقیقی بن جائے. تو یہ وضع ہے، اور لیکن وضع تعینی ہے. وضع تعینی کسی ارادے کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، وضع کرنا، یہ وضع تعینی ہوتا ہے. تعینی یعنی خود بخود ہو جائے. جب لفظ بحر کو دریا کے لیے وضع کیا گیا تھا تو وہ وضع تعینی تھا، لیکن جو خود بخود استعمال ہوتے مثلا فرض کی عالم کے لیے ہو جائے حقیقت یہ. حالانکہ اس کی مثال دوسری ابھی آگے آ رہی ہے، مثلا نماز، لفظ صلاۃ دعا کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن اتنا زیادہ نماز کے لیے استعمال ہونے والا کلمہ مخصوصہ کے لیے کہ اسی معنی میں حقیقت ہو گیا. تو اب یہ جو استعمال، یہ جو وضع ہوا ہے، یہ وضع تعینی نہیں ہے بلکہ وضع تعینی ہے، خود بخود یہ وضع ہو گیا ہے کثرت استعمال کو یہاں پر. بینما نہیں در حالانکہ بینما تسمى عملیۃ الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعینی، لیکن وہ والا جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، وہ والا وضع جو پہلے بتایا جا چکا ہے، جو واضح کی طرف سے انجام پاتا ہے کہ میں وضع کر رہا ہوں اس لفظ کو فلاں معنی کے لیے، وضع واضح کی طرف ذریعے سے ہو، وہ وضع تعینی کہلاتا ہے. وَهَذِهِ الظَّاهِرَةُ، ظاہرہ یعنی پدیدہ، جو چیز سامنے آئی، ٹھیک ہے، یعنی قلب ہو جانا معنی مجازی کا معنی حقیقی کی طرف. یمکننا یہ تفسیر ہو، ہم اس کو اس طریقے سے تفسیر کر سکتے ہیں اس کی، بسہولت، آسانی سے، علی ضوء طریقتنا فی شرح حقیقت الوضع والعلاقۃ اللغویہ. علی ضوء یعنی بنا پر، یعنی اس طریقے کی بنیاد پر، اس کی روشنی میں، یعنی اس طریقے کی بنیاد پر کہ جو ہم نے حقیقت وضع اور علاقہ لغویہ کے بارے میں واضح کیا، اس کی شرح دی ہے. لأننا عرفنا، اس لیے کہ ہم پہچان چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ ان العلاقۃ اللغویۃ، علاقہ لغویہ کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنی. آپ کو یاد ہوگا جب ایک نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ وضع واضح کی بنیاد پر یہ لفظ فلاں معنی کے لیے موضوع بن رہا ہے، وہ معنی اس لفظ کے لیے موضوع لا ہے، تو شیخ صدر نے اس کو کافی نہیں مانا تھا، بلکہ شیخ صدر نے کہا تھا واضح بھی کیسے ایسے الٹ ٹپو کر دے گا، کسی لفظ کو کسی معنی وضع کر دے گا، چھت کو زمین کے لیے وضع کر دے گا، اور جو ہے پنکھے کو جو ہے وہ دروازے کے لیے وضع کر دے گا. بھائی وضع واضح میں بھی کچھ نہ کچھ تو قرینہ ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی ٹائپ کا ایک قرینہ یہاں پہ بھی ہے، وضع تعینی میں بھی. انہوں نے مثال دی تھی کہ اقتران جب ہو جاتا ہے، چاہے اقتران ظرف مؤثر کے طریقے سے ہو یا اقتران تکرار کرے. مثال دی تھی کہ جب بھی دیکھتے ہیں دو دوستوں کو، زید کو دیکھتے ہیں تو عمر کو دیکھتے ہیں تو اب زید کو دیکھتی عمر کا تصور آتا ہے. یا ملیریا کی مثال دی تھی، اقتران ظرف مؤثر والی، شہر اور ملیریا والی.
کہ اب جیسے اس شہر کو تصور کرتے ہیں فوراً ملیریا کا تصور آتا ہے. ملیریا کے مچھر کو دیکھتے ہیں, ملیریا کی بات کہیں نکلتی تو فوراً شہر تصور میں آتا ہے جہاں بیمار پڑے تھے جا کر کے. تو ایک تھا اقتران نا. تو یہاں بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اگر ایک لفظ ہے کہ جو معنی حقیقی میں نہیں استعمال ہو رہا, معنی مجازی میں استعمال ہوا, بار بار استعمال ہوا, تو یہ اقتران وجود میں آ گیا. تو جس طریقے سے معنی حقیقی میں اقتران وجود میں آتا ہے علاقہ لغویہ ایجاد کرنے کے لیے, ویسے ہی یہاں پہ بھی ہوا. فَإِذَا اسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنًى مَجَازٍ مِرَارًا كَثِيرًا, پس اگر استعمال ہو لفظ معنی مجازی میں کئی مرتبہ کثرت کے ساتھ, اور فی ظرف مؤثرین, مگر کسی ایک مرتبہ استعمال ہو مگر وہ جس ظرف میں استعمال ہو ظرف مؤثر ہو, ملیریا والی مثال. ٹھیک ہے. فَإِذَا اسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ کہاں گیا؟ اچھا دونوں میں نے ملا دیا, اوپر سے پڑھ لیتے ہیں بارہ جلدی. لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف منفصل. علاقہ لغویہ ایجاد ہوتا ہے یا تو اقتران لفظ بالمعنی سے کئی بار اقتران ہو یا ظرف مؤثر کے طور پہ. اب اگر فرمان فائزہ استعمال, پس اگر استعمال ہو جائے لفظ معنی مجازی میں کئی مرتبہ, تو اب وہاں پہ بھی تصور لفظ کے ساتھ ہے نا اقترانا مقترن ہو جاتا ہے, ہمراہ ہو جاتا ہے تصور معنی مجازی بھی فی ذہن السامع, ذہن مخاطب میں. اقترانا متکرران, یہ اقتران کتنی بار ہوتا ہے؟ کئی بار ہوتا ہے. وَأَدَّ هذا الاقتران المتكرر الى قيام العلاقة بين العلاقة اللغوية بينهما. اب جب ایک لفظ معنی مجازی میں کئی بار استعمال ہونے لگا تو یہ کئی بار استعمال ہونا اس اقتران کو وجود بخشتا ہے کہ جس اقتران کی بنیاد پر لفظ و معنی کے درمیان علاقہ لغویہ وجود میں آتا ہے. تو یہاں بھی علاقہ لغویہ دونوں کے درمیان وجود میں آ گیا ہے. تو جب علاقہ لغویہ وجود میں آ گیا کثرت اقتران کی بنیاد پر, تکرار اقتران کی بنیاد پر, تو اب وہ معنی جو معنی مجازی تھا پہلے, اب اقتران کی تکرار کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ معنی حقیقی میں تبدیل ہو گیا. واہ خدا الحمد للہ رب العالمین.